بھول گیا میں کس کا ہاں وکیل صاحب کالے کوٹ والے جماعت میں گئے. اب صبح فضائل اعمال سنی, دوپہر میں فضائل صدقات سنی, اللہ کی باتیں سنی, رسول کی باتیں سنی, صحابہ کی بات سنی, تو لائف چینج. اب جماعت میں سے آئے تو حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے مشورہ کرے کہ حضرت اب مجھے وکیل والا کام نہیں کرنا ہے بھائی. ارے بھائی بولو, وکیل والا کیوں؟ کہ بھائی اس میں تو جھوٹ ہی جھوٹ ہے, جھوٹ کے بنا تو کام نہیں چلے گا. تو حضرت جی بہت خوش ہوئیں گے نا, تو دعائیں دی ہوگی واہ بھائی واہ ایک آدمی سدھر گیا. نہیں, حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا بھائی تم کو وکیل کا ہی کام کرنا ہے. تم کو کیا کرنا ہے؟ وکیل کا ہی کام کرنا ہے. لوگوں کو کیسے پتا چلے گا کہ ایک مسلمان اور ایماندار وکیل کیسے ہوتا ہے؟ تم کو یہ کرنا ہے کہ غلط لوگوں کے کیس نہیں لڑنے, کیونکہ جج کو پتا ہو یا نہ پتا ہو, وکیل کو پتا رہتا ہے کہ ہماری پارٹی پھاندے باز ہے کہ نہیں ہے. ڈاکٹر سے بیماری کوئی نہیں چھپاتا اور وکیل سے کوئی میٹر نہیں چھپاتا, اور کتنا بھی شریف بنے وکیل سمجھ ہی جاتا ہے. ہاں مطلب تمہاری بہن નો حصہ નથી આપવો એમ ને, કઈ નહીં આપણી બધા તો બહુ કેસ આવે. بہن کا حصہ نہیں دینا, ارے ہم نے تو چچا اور دادا کے ایک ہی آدمی کو ہڑپ کروا لی ہے. آپ کا تو کیس آسان ہے, وکیل سب سمجھتا ہے. تو وکیل کو سب پتا رہتا ہے. وکیل نے باہر بورڈ مار دیا کہ فالتو پارٹی کو آنے کا نہیں, غلط کیس یہاں نہیں لڑے جاتے ہیں, غلط کیس یہاں لڑے جاتے نہیں ہیں. تو لوگ جو صحیح کیس ہوتا تھا وہ لڑتا تھا, جان لڑا کے. اب جج صاحب بھی نیند میں بیٹھے رہتے تھے کہ اس نے کیس لیا ہے تو صحیح ہوگا, اس کی فیور میں فیصلے آنے لگے. تو دعوت کا کام جو ہے لائف چینجنگ کام ہے. کیسا کام ہے بھائی؟ لائف چینجنگ کام ہے. ایک آدمی جماعت میں گیا اور بال بناتا تھا. کیا بناتا تھا؟ ارے کیا بناتا تھا؟ اس نے سنا جماعت میں جا کے کہ بھائی داڑھی پہ وہ داڑھی رکھانا سنت بلکہ واجب ہے. کیا ہے؟ واجب ہے. اور جب جو چیز واجب ہے تو اس طرح پھرا کے کمائی ہوئی کمائی کیا ہے بھائی؟ حرام ہے. علماء سے فتویٰ پوچھا اس نے. تو دیکھو جگر کی بات ہے. ہاں دیکھو ہماری تمام کی زندگی کے اندر میرے بچوں میرے بھائیوں سن لو, ایسا ٹرننگ پوائنٹ آتا ہے, اللہ امتحان لیتے ہیں کہ دین پہ چلنے میں نقصان دکھ رہا ہوتا ہے اور اللہ کی نافرمانی میں فائدہ کرنے کا لکھا رہا ہوتا ہے. جو مرد کا ہے اللہ نے مومن کو کیا کہا ہے بیٹا؟ مرد. جو مرد وہاں پہ رک جاتا ہے اللہ اس کے کام بنا دیتا ہے. تو اس نے بھائی جماعت میں جا کے آیا اور وہ تو بیچارہ نائی تھا, اس نے سنا کہ آدھی داڑھی بنتی بھی پھٹافٹ اور پیسہ بھی سٹا سکتا. دو وہ پیچھے مارا, اس طرح کو میں 50 روپیہ. اس نے لکھ دیا اللہ پہ جن کا یقین ہوتا ہے نا, اللہ پہ جن کا یقین ہوتا ہے نا, اس نے بار بورڈ مان دیا અહીં દાઢી બનાવવામાં આવતી નથી, یہاں داڑھی نہیں بنتی ہے, کیونکہ وہ داڑھی بنانا نہیں داڑھی بگاڑنا ہے. وہ داڑھی بنا دے, وہ داڑھی بناتا ہے داڑھی بگاڑتا ہے. اس آدمی نے بورڈ مار دیا کہ یہاں داڑھی کے اوپر اس طرح چلتا نہیں ہے. تو کیا ہوا؟ لوگ آنا بند ہو گئے, لیکن داڑھی والے آنا شروع ہو گئے کہ ماشاءاللہ نیک آدمی ہے, آج سے ہم اس سے حجامت بنوائیں گے. تو پورے شہر کے داڑھی والے اس کے پاس آنے لگے, اور کئی لوگوں کو عبرت ملی, کئی لوگوں کو توفیق ہوئی کہ اللہ کے نبی کی سنت ہے جس پہ ہم اس طرح پھراتے ہیں. ہمیں شرم آتی ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہاتھوں ہم کو جامع کوثر لینا ہے. جس نبی کی سنت پہ چلنے میں ہم کو شرم آئے. آج ہمارا ایمان ہے, بولو بھائی کل قیامت کے دن کس کے ہاتھوں جامع کوثر ملے گا؟ بولو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے آنکھ سے آنکھ ملا پائیں گے کہ نبی جی تمہارے تو طریقے پہ چلنے میں بھی ہم کو انسلٹ محسوس ہوتی تھی, ہمیں شرم آتی تھی. اللہ ہمیں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع نصیب فرمائے, سنتوں سے محبت نصیب فرمائے, سنتوں کے اندر کامیابی کا یقین نصیب فرمائے. تو یہ دعوت و تبلیغ کا کام یہ دین کا شوق پیدا کرنے کے لیے اور دینداری کی سوچ پیدا کرنے کے لیے, اس لیے آپ حضرات کو جمع کیا گیا ہے. اس لیے آپ انشاءاللہ کل کا اسلام کیسا ہوگا, ہماری فیوچر جنریشن کیسی ہوگی, اس کا تعلق اور اس کا دار و مدار آپ لوگوں کے اوپر ہے. اگر آپ لوگ